اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان شیدہ کوثر، انسپائر ایف ایم سے آپ کے ہفتہ وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر بہت فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک بہت ہی مبارک مہینے سے نوازا ہے۔ محترم سامعین، جب رجب اور شعبان کی بات ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے بعد کوئی عظیم وقت ہے جو مسلمانوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے کا۔ یہ رمضان کے مہینہ ایسا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور رجب اور شعبان ایسے لگتا ہے اس کے استقبال کے لیے بھیج دیا گیا ہے، تاکہ مسلمان ہے جو تیار ہو جائے رمضان کے لیے۔ رمضان کے فضائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں استاد فرحت یاسمین۔ آئیے ان سے آج جانتے ہیں رمضان کے فضائل۔ السلام علیکم استادہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا استادہ، آپ ہمیں یہ بتائیں آج کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رمضان کی کیا فضیلت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا انسانوں کے لیے ہدایت اور کھلی نشانیاں، ہدایت اور فرقان کے ساتھ۔ فمن شاہد منکم الشہر، اور جو بھی اس مہینے کو پالے، فلیصمہ، تو اس میں روزہ رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو بڑھایا کہ اس میں قرآن پاک بھی نازل کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے روزہ کے سوا، کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کا خصوصی بدلہ دوں گا، اور روزہ بمنزل ڈال کے ہے، لہٰذا تم میں سے جس دن کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ بیہودہ اور فحش کلام سے بچے، ہنگامہ آرائی نہ کرے، کوئی دوسرا گالی بکے یا آمادہ فساد ہو تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی وہ فضیلت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو کی قدر اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے۔ روزہ دار کو دو طرح کی فرحت حاصل ہوتی ہے، روزہ دار افطار کے وقت ایک فرحت ہوگی، اور جب قیامت میں اپنے رب سے ملے گا تو روزہ کی وجہ سے وہاں بھی فرحت ہوگی۔ بہت دوسری حدیث میں کچھ الفاظ یوں آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو دو خوشیاں عطا فرماتا ہے، ایک خوشی اس کے رکھنے کے وقت اور دوسری افطار کرنے کے وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
نے اس رمضان کے مہینے میں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنی بھوک، پیاس اور نفسانی خواہشات میری خاطر ترک کر دی اور میرے لیے روزہ رکھا، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ عام نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے، اور مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ایک عمل نیک کرنے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ 10 گنا بڑھا دی جاتی ہیں، تو اس طرح سے اس کا بدلہ جو ہے وہ 10 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ وہ تو میرے لیے خاص ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات اور کھانا پینا میری خاطر ترک کیا۔ روزہ دار کو 2 وقت کی خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک روزہ افطار کے وقت اور دوسری روزہ یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اپنے رب سے ملتا ہے تو اس وقت، اور بعد علماء کے تشریحات کے مطابق کہ یعنی جب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لقاء ہوگا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مسلمانوں کے لیے ایک خاص نعمتیں اور برکتیں رکھ دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ شیطان اس وقت جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب دیکھا جائے کہ رمضان میں مساجد جو ہیں وہ بھر جاتی ہیں، کہ یعنی جو وسوسہ ڈالنے والے شیطان جو ہوتے ہیں وہ انسان سے دور ہوتے ہیں، تو انسان نیکی کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں پر بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا کی شکل میں کچھ خرچ کرے گا، مثلا 2 یا 4، تو اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اللہ کے بندے تیرا یہ عمل خیر میں شمار ہوا۔ اگر وہ اہل صلاۃ میں سے ہے تو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اہل جہاد میں سے ہے تو باب جہاد سے ندا دی جائے گی، روزہ داروں میں سے ہے تو باب ریان سے پکارا جائے گا، اور اہل صدقہ کو باب صدقہ سے آواز دی جائے گی۔ اس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میری ماں باپ قربان، ایسا بھی کوئی ہے جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ کو اس کی ضرورت تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا بھی ہوگا، اور مجھے امید ہے تم ان میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر اتنا کرم کیا گیا۔ جناب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ریان نام کا ایک دروازہ ہے، قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ اس وقت پکارا جائے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟ تب وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی اور داخل نہ ہوگا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ تو یہ روزے دار کی خصوصیت ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ مسلمانوں پر، ایک ایمان والے پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے روزے کو کس طرح سے اچھا رکھتا ہے، اور کس طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روزے کی حالت میں پیش ہوتا ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو محض اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس
ایک دن کے روزہ کی وجہ سے اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کی مسافت اس کے اور جہنم کے درمیان پیدا کر دے گا، کہ جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا وہ مسافت بڑھتی جائے گی، اور اگر گناہ کرتا رہے گا تو وہ مسافت کم ہوتی جائے گی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان و یقین اور محض حصول ثواب کی خاطر روزہ رکھتا ہے اور کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں رکھتا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کسی منت کا روزہ نہیں ہوتا، کسی شرط کا، بس یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھ لیا جاتا ہے۔ وہ روزہ دار روزہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بہت زیادہ حصول ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ روایت بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کر دو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کو 30 دن کا مہینہ شمار کرو۔ اور یہی رمضان کے بھی اصول ہے کہ جب رمضان کی 29ویں کو آپ کو چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 روزے جو ہیں وہ مکمل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں کہ اس کے ہر عشرہ میں اس کے جو 10 دن ہیں، پہلے 10 دن، پھر درمیان والے 10 دن اور آخر والے 10 دن، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور مغفرت جو ہیں وہ بندے کے لیے رکھی ہیں۔ پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مغفرت رکھی ہے، اور دوسرے میں رزق میں برکت رکھی ہے، اور تیسرے میں جہنم سے آزادی رکھی ہے۔ تو جس طرح بے مثال مہینہ جو ہے وہ کہ ہر امت کے نصیب میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف امت محمدی جو ہے اس کے لیے خصوص مہینہ ہے کہ اس کو یہ مہینہ عطا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر استادہ۔ ہمارا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ ہمیں رمضان کس طرح سے گزارنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے اپنے روزمرہ کے دن رمضان میں گزارنے چاہیے، کیا سب سے اچھا عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اچھا عمل جو ہمیں رمضان میں کرنا چاہیے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ اپنے روزے کی نیت کرتے ہیں تو صرف اپنے پیٹ کے روزے کی نیت نہ کریں، بلکہ آپ رمضان سے پہلے یہ اپنی نیت باندھ لیں کہ اس رمضان میں آپ پہلے روزے سے جو بھی روزہ رکھیں گے وہ آپ کے پورے جسم کا روزہ ہوگا اور آپ کے نفس کا روزہ بھی ہوگا۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا پابند کریں، صرف بھوک پیاس کے لیے پابند نہ کریں، بلکہ اپنی زبان کو فحش کلامی سے، جیسا کہ حدیث میں ہم نے پہلے بیان گزر چکا ہے کہ فحش کلامی سے پرہیز کریں، اپنے آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روکیں، آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے قدموں کو روک لیں کہ کسی حرام جگہ پہ کی طرف وہ نہ اٹھیں، کسی غلط جگہ کی طرف وہ نہ جائیں، تو اپنے نفس کو روک لیں کہ اس میں بھی غلط خیالات جو ہیں وہ نہ آئیں۔ تو ایسا روزہ جو ہے وہ سب سے اچھا روزہ ہے، یہ سب سے اچھا، اور ایسا اگر پورا رمضان آپ کریں گے تو وہ سب سے اچھا رمضان آپ نے گزارا ہے اپنی زندگی کا۔ تو اس میں ایک آپ کی تربیت بھی ہو جائے گی کہ آپ کے نفس کی، آپ کی روح کی ایک اچھی تربیت ہوگی کہ آپ کو گناہوں سے بچنے کا ایک سلیقہ آ جائے گا۔ تو جب بھی انسان روزے میں ہو اور غیبت کرنے لگے تو اس کے
اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یہ خیال سوچ کے وہ ترک کر دے۔ اگر کوئی جھوٹ بولنے لگے تو وہ یہ سوچ لے کہ میں روزے سے ہوں، میری زبان جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر چغل خوری کرنے لگے تو تب بھی وہ کہے کہ میری زبان روزے سے ہے۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، اگر کسی غلط چیز کو دیکھنے لگی ہیں، اب آج کل جو میڈیا کا زمانہ ہے یہ وہ، تو یہ ساری فضول کی جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں وہ ان کو آپ ترک کر دیں کہ آپ روزے سے ہیں، اور آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ کوئی بھی فحش چیز جو ہے وہ آپ نے اس کو نہیں دیکھنی، آپ وہ چاہے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن آنکھوں کا گناہ دیکھنے سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کو بھی روک لیا۔ اگر آپ کسی کو رشوت دینے لگے ہیں اپنے ہاتھ سے، یا اپنے ہاتھ سے کسی کو مارنے لگے ہیں، تو آپ اپنا ہاتھ روک لیں کہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا ہاتھ روزے سے ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کسب حرام کرنے لگے ہیں، کوئی حرام کی کمائی کرنے لگے ہیں، تو آپ اس کو بھی روک لیں۔ اگر آپ کے دل میں خیال آیا ہے کسی کا حق ماننے کا، یا کسی کو دھوکہ دینے کا، تو آپ اپنے نفس کو قابو میں کر لیں کہ نہیں، میں روزے سے ہوں اور میں نے یہ نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ جب رمضان آئے گا، جب رمضان ختم ہوگا، تو آپ کی ایسی تربیت ہو چکی ہوگی کہ آپ ان تمام گناہوں سے چھٹکارا پا چکے ہوں گے۔ تو ایسا رمضان گزاریں کہ رمضان سے پہلے بہت سارے کام جو آپ نے دنیاوی کرنے ہوتے ہیں وہ آپ اس وقت سے ختم کر لیں۔ پھر آپ اپنے رمضان میں جو ہماری بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں عورتوں کے حوالے سے، کہ کچن میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، تو پہلی بات یہ ہے، یہ تمام اسلامی بھائیوں کو بھی پیغام ہے میرا، اور بہنوں کو بھی، کہ اسلام جو ہم نے جو روزہ رکھنا ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، اور اس کو اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لطف اندوز ہونے کے لیے سب سے اچھا رمضان وہ ہے جو آپ نے بالکل سادہ رمضان گزارا ہے۔ یعنی آپ نے صرف اور صرف سادہ کھانا کھائیں رمضان میں، جو کہ آپ کے پیٹ کو بھی تکلیف نہ دے، اور اس تکلیف کو محسوس کریں روزے کے اندر جو لوگ مہینہ 2 مہینے کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو اگر آپ اپنا بجٹ رمضان کا ایسا بنائیں کہ اگر ہم نے اتنا ہمارا بجٹ ہے، جتنے کہ ہم لوگ چیزیں ٹیبل بھرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس سے آدھا ٹیبل آپ کر دیں، اپنے کھانے کی قسموں میں آپ آدھی کر دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں روز کا خرچ جو ہے وہ 10 پاؤنڈ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو 5 پاؤنڈ کر دیں، کہ 5 پاؤنڈ آپ صدقہ دے دیں، کہ اس رمضان میں کوئی جو آپ کے برابر ایک فیملی بھی اگر شریک ہو کے کھانا کھا لے گی اور اچھا رمضان گزار لے گی، تو وہ رمضان آپ کا سب سے بہترین رمضان ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو تم آگے بھیجو اور اس کی تم جزا نہ پاؤ۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا جو ہے وہ بھی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہترین ہے کہ اگر آپ نے گھر میں اپنے کپڑے سلوائے ہیں اور آپ نے عید کے 2 یا 3 سلوائے ہیں، تو آپ ان کو ادا کریں، ان میں سے ایک آپ صدقہ کر دیں، تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ پہ دیں۔ اپنے بچوں کے اگر آپ نے 3 یا 4 کپڑے سلوائے ہیں، تو ان کو ایک دن کے لیے مخصص کریں، اور باقی دنوں کے کپڑے آپ صدقہ کر دیں، اس کے پیسے دے دیں، تو وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور وہ جو پہنے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خوشنودی ہو جائے گی، اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا اور غریبوں کی دعائیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو سب سے اچھا رمضان وہ ہے جس میں اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال کیا جائے۔ کچن میں جا کر جو ہے وہ زیادہ کھانے بنانے میں اور پھر ان کو ضائع کرنے میں، یہ روز کا کھانا بنتا ہے، اور آج کل جو گرمیوں کے روزے ہیں ان میں زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا، تو وہ کھانا بھی ضائع جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک پلیٹ بناتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا برکت بھی دے دیتے ہیں۔ یہ رمضان کی وہ چیز ہے جس پہ ہم کو توکل بھی کرنا ہوگا، کہ آپ 2 بندوں کا کھانا بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کے لیے کافی ہے، تو آپ اس سنت پہ عمل کر کے کھانا بنائیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب رمضان میں ویسے بھی برکت زیادہ دیتے ہیں، تو روزے کی برکت سے اور رمضان کی برکت سے آپ کا کھانا ہمیشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کھانوں کا اہتمام نہ کریں بلکہ عمل کا اہتمام کریں کہ ہم نے اس رمضان میں عمل کرنا ہے، کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ بے شک آپ ایک قرآن پاک پڑھیں لیکن اس کو صحیح سمجھ کر پڑھیں، ذکر سے اپنی زبان کو تار رکھیں، درود شریف پڑھیں، اپنے بہت سارے کام جو آپ عام زندگی میں کرتے رہتے ہیں ان کو آپ موقوف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے خاص اور ٹائم پہ عبادت کرنی ہے۔ سارا سال ہم دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، تو اس مہینے میں دنیا کے بہت سارے جو کام ہیں ان کو ترک کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے جب آپ رمضان گزاریں گے تو آپ چاہیں گے کہ ہر دن جو ہے وہ آپ کا روزے والا دن ہو، اور ہر مہینہ آپ کا رمضان کا مہینہ ہو۔ تو اس سے زیادہ اچھا رمضان آپ نے نہیں گزارا جس میں آپ نے اپنے ساتھ ایک یا اپنا بجٹ کو آدھا کر کے اپنے غریبوں کو دیا ہے، اور آپ نے ایک یا دو فیملیوں کو اپنے ساتھ میں شامل کر لیا ہے کہ ان کا رمضان بھی اچھا گزار دیا۔ تو یہ وہ رمضان ہے جس سے اللہ بھی خوش ہوگا، یہ وہ روزہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگا، یہ وہ عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور اس کا رسول بھی خوش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جب خوش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ محترم سامعین، اس بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے وقت کی کمی کے باعث سامعین ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی رحمتوں کو بھرپور طریقے سے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری یہ دعا ہے کہ جو بیان آج استادہ نے کیا ہے ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں اور قرآن پاک سے اپنی زندگیوں کو جوڑ لیں۔ جانے سے پہلے ایک ضروری دعوت ہم آپ کو دیتے ہیں کہ یکم رمضان سے لے کر 29 رمضان تک استادہ فرحت یاسمین ان کے گھر میں قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے۔ ایک سپارہ روز پڑھا جاتا ہے اور اس کی مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے رمضان سے لے کر 29 رمضان اس پر ضرور شرکت فرمائیں۔ 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہ پروگرام ہوتا ہے 1 گھنٹے کا۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی خوشخبری سناتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روز 15 منٹ کا درس جو ہے آپ کو روز سننے کو ملے گا، جو کہ استادہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں گی اس میں مختصر۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہی، جو بھی قرآن ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے اور جو بھی تیرا درس کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح طریقے سے بھرپور طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہمیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جو تیری خوشنودی کا باعث بنے، اور ایسا روزے سے بچا جو ہمارے لیے آگے جا کے عذاب بنے۔ یا الہی، ہمیں اس رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بھوکے لوگوں کا درد نصیب فرما، ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، جو بھی ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو جس مشکل میں ہیں ان کو ان مشکلوں سے نکال، اور ہر ایک کے رزق کے حلال میں برکتیں عطا فرما، اور ہر ایک کے رمضان کو اچھے رمضان اور رحمتوں والا رمضان عطا فرما۔ یا الہی، ہر غریب و امیر کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ختم کر دے۔ یا الہی، ہمیں اس امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک رائے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ اس ملک میں ہم لوگ ایک عید منا سکیں، ایک شب برات کر سکیں اور ایک ہی معراج کر سکیں۔ یا الہی، ہم سب کو ایک جگہ پہ ایک کلمے کے ساتھ بولنا ایک کلمہ بولنے کی توفیق عطا فرما، ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری امت کو فرقہ واریت سے بچا،
اور یا الہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب پر نازل فرما، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے توفیق عطا فرما، ہمارے ہر دن اور ہر مہینے کو رمضان کا مہینہ بنا دے، ہمیں ہر دن اور ہر مہینے کو اپنے خوشنودی والا مہینہ اور اپنے خوشنودی والا دن عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو یا الہی مسخر کر دے اپنی اطاعت میں، اور ہمارے دلوں کو اپنے ایمان سے اور اپنے توکل سے بھر دے۔ یا الہی ہم تجھ پر توکل کریں اور کسی پر ہم تیرے علاوہ توکل نہ کریں، نہ ہی تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکیں، ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی اور یا الہی تیری رحمت سے امیدیں رکھنے کی اور تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہی ہمیں دوسروں کے دروں پہ جا کر مانگنے کی اور دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔